وہ وقت کب آئے گا جب گناہ چھپانے کے بجائے سڑکوں پر ہونے لگیں گے اور لوگ دیکھ کر بھی خاموش رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک، بے حیائی قیامت کی ایک نشانی۔ مسند البزار حدیث نمبر 2353، مجمع الزوائد حدیث نمبر 12452۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قیامت تب قائم ہوگی جب لوگ راستوں میں گدھوں کی طرح سڑے عام بدکاری کرنے لگیں گے۔ اس حدیث مبارک میں قیامت کی ایک علامت صغرا بیان ہوئی کہ لوگوں میں شرم و حیا ختم ہو جائے گی اور وہ بے حیائی کے کام عام گزرگاہوں، پارکوں اور تفریح کے مقامات میں کریں گے اور انہیں کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں حیا کو فروغ دے کر بے حیائی کی طرف لے جانے والے ہر کام سے بچنا چاہیے تاکہ ہم اس طرح کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ وہ وقت کب آئے گا جب گناہ چھپانے کے بجائے سڑکوں پر ہونے لگیں گے اور لوگ دیکھ کر بھی خاموش رہیں گے۔ بے حیائی قیامت کی ایک نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطرناک زمانے کے بارے میں پہلے ہی خبردار فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ سڑے عام بدکاری نہ کرنے لگیں۔ یہ ارشاد ہمیں بتاتا ہے کہ بے حیائی کا عام ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ صرف ایک پیشن گوئی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے۔ جب معاشرے سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو گناہ عام ہو جاتے ہیں اور انسان انہیں گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہی حال آہستہ آہستہ آج کے دور میں بھی نظر آ رہا ہے، خاص طور پر مغربی معاشرے ویسٹرن کلچر میں بے حیائی کو آزادی اور ترقی کے نام پر پھیلایا جا رہا ہے۔ میڈیا، ڈرامے اور سوشل پلیٹ فارمز کے ذریعے ایسی چیزیں عام کی جا رہی ہیں جو حیا کو ختم کرتی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان معاشرے بھی اس کے اثر سے محفوظ نہیں رہے۔ ایسے ماحول میں ایک مومن کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس فتنے سے بچائے، نگاہوں کی حفاظت کرے، لباس میں حیا اختیار کرے اور ایسے ماحول سے دور رہے جو گناہوں کی طرف لے جائے۔ یاد رکھیں، حیا ایمان کا حصہ ہے اور جس کے دل میں حیا باقی ہے وہ کبھی مکمل طور پر گمراہ نہیں ہوتا۔ کامیاب وہی ہے جو اس فتنے کے دور میں بھی اپنے ایمان اور کردار کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا، پاکیزگی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی بے حیائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس حدیث مبارک کو مزید آگے دوستوں تک پہنچائیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔